اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ سورہ زمر کا دعویٰ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس یہ بات کم از کم یہ یاد ہونی چاہیے۔ سورہ حامیم کا جو دعویٰ ہے وہ ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ کتنا آسان مطلب ہے کہ فاعبد اللہ کا مطلب ہے فدعوا اللہ، کیونکہ یہ سورت حامیم ان کا خلاصہ اور ربط ذہن میں ضرور ہونا چاہیے۔ تو کتنی آسان بات ہے۔ سورہ زمر جو مبدا ہے حامیم سبا کا، اس کا دعویٰ ہے فاعبد اللہ، اور حامیم مومن میں کیا ہے کہ فاعبد اللہ کا مطلب ہے فدعوا اللہ۔ انا لننصر رسلنا، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، اور ہم مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں۔ رسولوں کی مدد اور اہل ایمان کی مدد ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ اور یوم یقوم الاشہاد، جس دن قائم ہوں گی گواہیاں، انبیاء کرام علیہ السلام گواہی دیں گے ہم نے تبلیغ کی، کفار نے ہمیں جھٹلایا، فرشتے گواہیاں دیں گے اعمال جو انہوں نے محفوظ کیے، حفظہ فرشتے۔ اس دن بھی ہم رسولوں کی مدد کریں گے۔ تو ظاہراً تو بڑا آسان ترجمہ ہے نا، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور جس دن قائم ہوگی گواہیاں اس دن بھی ہم مدد کریں گے۔ تو رب کائنات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی مدد کر رہے ہیں، اور قیامت کا دن جو بڑا مشکل ہوگا اس دن بھی ہم مدد کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو یعنی مشرکوں کو ان کی معذرت، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ، واللہ ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اور فرما معذرت قبول کرنی تو بڑی دور کی بات ہے، آگے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، لفظی میں نے برا گھر۔ آؤ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم رسولوں کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہماری باتیں مانتے ہیں۔ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کی مدد کرتے ہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ہدا یعنی تورات، معجزات، شرائع، احکام، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ درحال وہ کتاب یعنی تورات ہدایت اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ جی اب ذہن میں رکھنا آگے کیا ہے، دوسری بار تسلی دی جا رہی ہے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا پہ دعویٰ کو، جی دعوی صورت پر دلیل نقلی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، یہ دعوی صورت پر دلیل نقلی ہے۔ فَاصْبِرْ دوسری بار تسلی کا ذکر ہے جی، فَاصْبِرْ میرے لاڈلے پیغمبر آپ صبر کرتے رہیے، امر برائے استمرار، جو ساتھی اسامی نور الانوار پڑھ رہے ہو یا پڑھ چکے ہو، فَاصْبِرْ صبر کرتے رہیے میرے پیارے پیغمبر۔ ان ہے نا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ نصرت ہے، دین کا غلبہ، یہ سب اللہ کا وعدہ ہے، حق کن یہ سچ ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور بخشش مانگے آپ اپنی
لغزش کے لیے جنگ بدر میں جو آپ نے فدیہ لیا، شہد کو حرام کیا، غزوہ تبوک میں اجازت دے دی، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا خلاف اولا بھی اس پہ ذم بولا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ پیار ہے، جہاں زیادہ تعلق ہو نا وہاں معمولی بات بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، اور اصل میں امت کو سمجھانا مقصد ہے۔ اس لیے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بخشش مانگے آپ اپنے گناہ کے لیے، حالانکہ میرے آقا تو معصوم ہیں، آپ سے تو کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، خلاف اولا مراد ہے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِ أُمَّتِكَ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِ أُمَّتِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کرتے رہیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ شام اور صبح۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر دلیل، اور کوئی دلیل نہیں، صرف بس ہمارے وڈیروں نے ایسے کہا، بغیر دلیل کے کہ آئی ہو ان کے پاس، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر، اور نہیں ہے وہ اس تکبر کو پہنچنے والے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ فاستعذ باللہ، پس پناہ مانگ میرے لاڈلے پیغمبر اللہ سے ان متکبرین کے مکروں اور تدبیر سے۔ سمجھ رہے ہو؟ فاستعذ باللہ من کید ہؤلاء المتکبرین، یہ متکبر ہیں، آپ ان کی تدبیر سے ذرا پناہ مانگیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ بڑی اہم بات ہے مولا خیال کرنا، ثبوت قیامت پر دلیل انی، لکھ لو دلیل انی لخلق السماوات والارض۔ آگے وما یستوی الاعمی، ثبوت قیامت پر دلیل لمی، ایک ہوتی ہے دلیل انی، ایک ہوتی ہے دلیل لمی۔ دلیل انی کیا ہوتی ہے؟ بولو کچھ سمجھ بتا سکتے؟ شاباش، علت سے معلول کی طرف جانا، اور لمی، اب میں یہ کہوں کہ اس کو بخار ہے کیونکہ اس کا جسم گرم ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شاباش، کہ جس کو بخار ہو اس کا جسم کیا ہوتا ہے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ اسے بخار ہے کیونکہ اس کا جسم کیا ہے؟ گرم ہے، ہر وہ جس کا جسم گرم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کدھر گئے؟ علت سے، تو یہ کون سی دلیل بنے گی؟ اور پہلے اگر کر دو اس کا جسم گرم ہے کیونکہ اسے بخار ہے، یہ کیا دلیل بنے گی؟ معلول سے، اس کو ذرا دہرانا، علت سے معلول کی طرف، معلول سے کوئی مشکل نہیں۔ چلیں جی، شاباش، بڑی اچھی بات یاد رکھی ہے۔ دعویٰ ثبوت قیامت، بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ جو میں نے بات کی لمی انی، یہ کس کتاب کی بات ہے؟ منطق کی، خاص کر جو ہے نا آسان سے آسان مرکات میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ وقال ربکم ادعونی، ذکر دعوت دوسری بار، ذکر دعوت میں نے کیا کہا تھا پچھلی صورت پہ؟ فَاعْبُدِ اللَّهِ، ادھر ہے فَادْعُ اللَّهِ۔ اب دیکھو نا، کہتا ہے تمہارا رب، اعادہ لبودلات، ادعونی، مجھے پکارتے رہو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دوں گا۔ یہ جلدی والی جو بات ہے نا جی، ادھر تم مانگو تو میں دے دوں، اس کو توحید نہیں کہتے ہیں۔ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، میں ہی تمہارے مسئلے حل کروں گا۔ اگر کبھی پریشانی ان مسائل میں ہو تو ایوب علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر ہو 18 سال، وفی روایت 40 سال مانگتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کن پریشانیوں میں رہے؟ استجب لکم، فرما میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی اے عن دعائی، مجھے نہیں پکارتے، غیروں کو پکارتے ہیں، ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں، درا حالے کے ذلیل ہوں گے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے نا جی، الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ ان کا اسم ہے، سیدخلون جہنم داخرین، یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔
اللہ الذی جعل لکم اللیل، توحید پر پہلی عقلی دلیل میں نے اس دن بات عرض کر دی تھی کہ ان صورتوں میں اصطلاحات کا خیال رکھنا ہے، بس پھر بات سمجھ آئے گی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو رات میں، والنہار مبصرا، اور دن روشن کرنے والا، یعنی روشنی میں ذریعہ معاش تلاش کرو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ صاحب فضل ہے لوگوں پہ، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ مفعول معذوف ہے، نعمتہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ثمرہ دلیل اول، نتیجہ دلیل اول، ذالکم اللہ، ان صفات کا مالک اللہ ہے، ربکم جو رب ہے تمہارا، خالق کل شے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں سوا اس کے، فانا تؤفکون، تصرفون، کیسے تم پھیرے جا رہے ہو، کذالک یؤفک، اسی طرح پھیرا گیا ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے ساتھ ضد کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ دوسری عقلی دلیل جی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہاری زمین کو قرار، آسمان کو بنا، وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں، فاحسن صورکم، پھر اچھی صورتیں بنائیں تمہاری، اور رزق دیتا ہے تمہیں ستھری چیزوں سے۔ ثمرہ دلیل دوم، ذالکم اللہ ربکم، ان صفات کا مالک اللہ ہے جو رب ہے تمہارا، فتبارک اللہ رب العالمین، پس برکت والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ اسی لیے آخری حصے میں شفاعت کاری کی نوی ہے، کوئی کسی کی اتنی برکت نہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کو چھڑا لے۔ هو الحی، وہ حی ہے جس پہ موت نہیں آئے گی، کسی کا محتاج نہیں ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوا اس کے۔ مزے کی بات تیسری دفعہ ذکر دعویٰ آ رہا ہے، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارتے رہو تم اس کو درحال خالص کرنے والے اس کے لیے عقیدہ۔ اعادہ لما سبق فی اول سورہ، اس سورت کا لب لباب چونکہ یہ ہے اس لیے بار بار ذکر ہو رہا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو مصیبتوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے۔ یہ صورت مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور اگلی صورت بھی آگے ابھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا، سبحان۔ تو اعادہ دلیل وحی، ارشاد فرما دو پیغمبر، بے شک مجھے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، جب میرے پاس واضح دلائل آئے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں جھک جاؤں رب العالمین کے لیے۔ اعادہ دلیل عقلی، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، آدم علیہ السلام کو جی، اور اس لیے خلقکم فرما۔ دوسرا یہ کہ ہر انسان کی خوراک میں مٹی کا اثر ہے، اسی ہر ایک کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر لوتھڑا سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ جی، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر اس کے بعد تمہیں مہلت دیتا ہے، ٹھہراتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ بعض تم میں سے وہ جو فوت کیا جاتا ہے بڑھاپے سے پہلے، بچپن جوانی میں، اور تاکہ تم پہنچو وقت مقرر کو، اور تاکہ تم سمجھ لو وہ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، روح ڈالتا ہے، وَيُمِيتُ، اور روح نکالتا ہے، موت دیتا ہے، پر جب فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا پس نہیں سوائے اس کے کہہ دیتا ہے اس کے لیے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کنایہ ہے سورۃ تکوین سے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں کیسے پھیرے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا قرآن کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ، اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اس کو جھٹلایا۔ اس ماں سے مراد توحید ہے، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، پس ان قریب وہ اپنی سزا اور اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ کیسے؟ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، سخت کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، پھر آگ میں وہ سلگائے جائیں گے، جلائے جائیں گے۔ اللہم اعذنا، اللہم اعذنا منہا، پھر کہا جائے گا ان کے لیے کہاں ہے جن کو تم اللہ کے
شریک ٹھہراتے تھے، کہیں گے ذلوا عنا۔ حضرت شیخ القرآن میرے ایک واسطے سے استاذ ہے، میرے استاذ ان کے خصوصی شاگرد اور جو ہے ان کے ایک عاشق شاگرد ہے استاد مولانا سلطان محمد مدظ اللہ علی۔ تو استاد فرماتے تھے اور علماء سے بھی سنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے قیامت کے دن مشرکین سے پوچھا جائے گا نا کہاں ہے، تو کہیں گے ذلوا عنا ذلوا، حضرت شیخ کا انداز ہے ذلوا عنا ذلوا عنا، گم ہو گئے گم ہو گئے۔ ایک آدمی تو کسی پہ اتنا اعتبار کرے، وہ مشکل وقت میں کام نہ آئے تو پھر آدمی کیا کہتے یار بڑا ہی بے وفا ہے، وہ کہیں گے ذلوا عنا ذلوا عنا ذلوا عنا۔ حضرت شیخ القرآن بڑے جذبات میں آ کے یہ لفظ کہتے ذلوا عنا ذلوا عنا، گم ہو گئے گم ہو گئے، اے فقدناہم، ہم نے انہیں گم پایا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ بلکہ یار ہم تو نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو، عبادت کا ہی انکار کر دیں گے، حالانکہ کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کافروں کو جو اسے نہیں پکارتے۔ یہ عذاب بسبب اس کے کہ تم خوش ہوتے تھے، تکبر کرتے تھے زمین میں ناجائز طور پہ، اور بسبب اس کے کہ تم کیا کرتے تھے، اکڑتے تھے، تمرحون، اکڑتے تھے۔ جس طرح لا تمشی فی الارض مرحا، اور سمجھ آ گئی ہوگی، مرحا مرحا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، دراحال ہمیشہ رہو گے اس میں، پس برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا۔ فاصبر، تسلی برائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا دین کا کام اور توحید جو بیان کرنی ہے اتنا مشکل ہے کہ اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر کو بار بار تسلی دے رہے ہیں، پس صبر کرتے رہیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ چیز جو ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں، یا آپ کی روح قبض کر لیں، کیا ہوگا؟ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پس ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اعادہ دلیل نقلی، اعادہ دلیل نقلی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ہم نے قصے بیان کیے آپ پہ، اور بعض وہ ہیں جن کے ہم نے آپ پہ قصے بیان نہیں کیے، آپ کو ان کا تعارف نہیں ہے، لیکن میرے لاڈلے پیغمبر ہم نے کئی رسول آپ سے بھیجے۔ علی رغم انف القادیین، مرزائیین، ملعونین، کیسے کہ من قبل کہا ہے، اتنے رسول بھیجے، اب آپ کے بعد بھی قادر تھے بھیجنے پہ، لیکن آپ خاتم النبیین ہیں، نہ ضرورت ہے نہ جو ہے چاہت ہے، نہ یہ ہم نے قانون توڑنا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، من قبل کا، آپ سے پہلے بڑے ہیں، آپ کے بعد کوئی ایک بھی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی آپ کے امتی بن کے آئیں گے، اور وہ بھی آسمان پہ زندہ ہیں، آئیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ جی جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر۔ پھر اگر کوئی کہے کہ یہ پھر ہماری مرضی سے کیوں نہیں لاتا ہے نشانیاں، فرما نہیں ہے کسی رسول کی طاقت کی کوئی نشانی لائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ۔ اعادہ دلیل عقلی۔ دوسری بات، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپاؤں کو بنایا تاکہ تم سوارو ان پہ، اور بعض ان میں سے تم کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں منافع ہیں، اون ہے، بال ہیں، جی چمڑے ہیں، ہڈیاں ہیں، اور تاکہ تم پہنچو ان پہ جو ہے حاجتاً کام کو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ کہاں کہاں تمہیں یہ پہنچا دیتے ہیں، اس وقت اونٹتے نا جی، آج اسی طرح گاڑی ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پہ اور کشتیوں پہ تم سوار کیے جائے۔ گاڑی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کس نے بنائی ہے؟ اللہ کی مخلوق نے بنائی ہے۔ وہ جو لوہا استعمال کیا وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جو تیل ان میں جلتا ہے وہ کون پیدا کرتا ہے؟ سب کچھ اللہ بنانے والا ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان پہ اور کشتیوں پہ تم سوار کیے جاتے ہو۔ تمہیں اللہ اپنی آیات دکھاتا ہے، جی پس کون سی اللہ کی آیات کا تم انکار کرو گے؟ یہاں تک دلائل تھے مولانا، اب اس کے بعد تحدید اور ترہیب بیان ہونے لگی ہے۔ اعادہ تخفیف دنیاوی، کیا بنا وہ چلے پھر نہیں ملک میں، پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اکثر منہم، تھے وہ لوگ
ان سے عدد میں زیادہ اور زیادہ سخت قوت میں اور نشانوں میں زمین میں، پھر نہیں بچایا ان سے وہ کچھ جو وہ کماتے تھے۔ اور جب لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، مراد معجزات ہے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو خوش ہو گئے اس کے ساتھ جو ان کے پاس علم تھا، جو ان کے پاس علم تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے علم اور حق بیان کیا، وہ نہیں جو ان کے پاس کہانیاں، قصے، وڈیروں کی باتیں، اس پہ خوش ہو گئے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں، قرآن پہ خوش نہیں ہوتے، فلاں تاریخ کی کتاب میں ایسے لکھا ہے، فلاں نصاب میں ایسے لکھا ہے، فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہے، فرحوا بما عندهم، اور کئی ایسے بدبخت ہیں قرآن کا درس پسند نہیں کرتے، درس نہیں دینے دیتے، فلاں کتاب پڑھ لو، فلاں کتاب پڑھ لو۔ فرحوا بما عندهم من العلم، قرآن سے بڑا علم کوئی نہیں، حدیث سے بڑا علم کوئی نہیں، فقہ سے بڑا علم کوئی نہیں۔ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما نزل بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا، پر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ، درا حال ہے کہ وہ اکیلا ہے، وکفرنا بما كنا به، اور ہم نے انکار کیا ان معبودوں کا جن کے ساتھ، ان معبودوں کا، اس ما سے مراد معبود ہے، کننا بھی، وہ معبود کہ ہم تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، اللہ کا شریک ٹھہرا، بھی ہی ضمیر کا مرجع اللہ ہے جی۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم، ایمان یکو کا فاعل ہے، پس نہیں نفع دیا انہیں ان کے ایمان نے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، ایمان لے آئے۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے وہ جو تاکہ گزر چکا ہے اس کے بندوں میں، وخسر ہنالک الکافرون، اور گھاٹے میں پڑ گئے وہاں کافر۔ جی ذرا برکت ہوگی خوامی میں سبا، تحفۃ الحبیب میں دعایا کرو، لیکن اس بات کو میں ہر سال ایسی کہتا ہوں کہ خوامی میں سبا قرآن کا خلاصہ ہے، ان کا مبدأ ہے سورہ زمر، فاعبد اللہ، فاعبد اللہ کا مطلب ہے فضل اللہ۔ اب اس صورت کا دعویٰ یہ ہے، میرے لاڈلے پیغمبر، اگر یہ مشرکین کہیں ہمارے جو بزرگ ہیں جو فوت ہو گئے، مر گئے، وہ خواب میں ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھو مشکل حل ہو جائے گی، اور فلاں کے نام کی نظر و نیاز دو مسئلہ حل ہو جائے گا، اس صورت کا دعویٰ کوئی نہیں۔ اصل میں یہ شیطان ہے جو ان کے واب میں اور خیال میں اور خوابوں میں آتا ہے۔ اس صورت کا خلاصہ سمجھے، اس کو پکارنا ہے پچھلی صورت۔ اگر کہیں کہ خواب میں آتے ہیں بزرگ اور کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھو، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا فلاں میری مشکلیں حل کر دے، یا فلاں کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی دو، مسئلے، اور فرما نہیں، اسی میں ہے جی کیّزنا لہم، جی ہم نے شیطان مقرر کر دیے، کیا مطلب ہم سے دور ہوئی تو اب یہ شیطان کے تابع دار ہے جی۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں سورہ مومن کے آخر میں ہے کفار کا حال جنہوں نے ایمان بالغیب سے اعراض کیا، عذاب آیا تو ایمان لے آئے، اس ایمان نے نفع نہیں دیا، اور اس صورت میں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ ربط ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہر صورت کے آخر میں اللہ کی توحید ہوتی ہے، تو یہ توحید ہے نا، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، کہ ایمان اور توحید کے خلاف شرک کام نہیں آتا، اور جب ایمان لے آئے اس وقت وہ ایمان بھی کام نہیں آتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنی توحید سب مان لو مان لو مان لو، ورنہ پھر ہوگا وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، لیکن اس وقت یہ کام نہیں آئے گا۔ 54 آیات ہیں جی، 6 رکوع ہیں، ترتیب میں 41 نمبر ہے، نزول میں 61 نمبر ہے سورہ مومن کے بعد۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہے، تمہید ما ترغیب، اتاری گئی کتاب رحمان رحیم کی طرف سے، یہ کتاب ہے تفصیل سے بیان کی گئی، اس کی آیات درال قرآن ہے، فصیح عربی، فرما عربی سیکھو، میرے آقا علیہ السلام فرما عربی سیکھو، میں عربی، قرآن کی زبان عربی، اور جنتیوں کی زبان بھی کیا ہے؟ یہ جو برزخ میں زبان ہے نا، یہ سریانی زبان ہوتی، کون سی یہی بتائی تھی نا میں نے جی، سورانی، یہ عبرانی زبان ہے،
لیکن جنت میں کیا زبان ہے؟ اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. ڈرانے خوشخبری دینے والی یہ کتاب ڈرانے والی ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ زجر و پہلا شکوہ، پس اعراض کیا اکثر اہل مکہ نے، پس وہ سنتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہے اس سے کہ تو ہمیں ادھر دعوت دیتا ہے. اس بات سے مراد توحید ہے. اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہم سنتے نہیں ہیں. ہمارے تیرے درمیان پردہ ہے، جا اپنا کام کر، ہم کام کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ذکر دعوت سراتن بھائی اور ذکر دلیل بھائی ضمنن. اس میں اللہ فرماتا ہے کہہ دو نہیں سوائے اس کے میں بشر ہوں مثل تمہارے، میں کوئی الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتا جی کہ تم اعراض کرتے ہو مجھ سے. میں بشر ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے. بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم ثابت قدم رہو اس کی طرف. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ تخفیف اخروی، بربادی ہے مشرکین کے لیے وہ جو نہیں آتے طہارت کو اور شرک بچنا، گناہوں سے بچنا. توجہ کرنا یہ سورت مکی ہے، اس میں زکوٰۃ کا حکم نہیں نازل ہوا تھا. یہاں زکوٰۃ سے مراد تزکیہ ہے یا اس سے مراد زکوٰۃ ہے، لیکن مکہ میں حکم نازل ہو چکا تھا. تفصیل مدینہ منورہ میں آئی. تفصیل اگر زکوٰۃ مانا کرو گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا مکہ المکرمہ میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہو چکا تھا. تفصیل مدینہ منورہ. اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد طہارت اور تزکیہ من الشرک والمعاصی ہے، اور وہ آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں. بشارت اخروی، بس میرے عزیزو زندگی میں آپ اللہ کے دین کی خدمت کرو گے. جتنی زندگی ہے اللہ کے دین کی خدمت سے محروم نہ ہونا. دوسرے نمبر پہ جب بھی خوامی میں سبا زندگی میں پڑھاؤ گے تو یہ کم از کم یہ انداز، اتنے انداز ہیں کہ میں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہوں، آپ نے کیا پہنچا. لیکن کم از کم کہ دعوی سورت کو بار بار دہرانا اور ان کو مربوط کر کے رکھنا. اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں فَعْبُدِ اللَّهَ، اگلی میں فَدْعُ اللَّهَ. اس میں ہے کوئی بزرگ نہیں آتے، نہ وہ وظیفوں کا حکم دیتے ہیں، نہ نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ، وہ شیطان کے کام ہے. بے شک وہ لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے ان کے لیے بدلہ ہوگا غیر منقطع. پہلی دلیل عقلی ارشاد فرما دو پیغمبر کیا بے شک تم البتہ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، اور بناتے ہو تم اس کے لیے شرکاء. یہ رب العالمین ہے. زمین آسمان سب کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں. تو زمین کو کیا بنایا؟ 2 دن. یہ لنٹر وغیرہ کا کام مشکل ہوتا ہے نا، اللہ کے لیے مشکل نہیں. اتنا بڑا لنٹر ڈال دیا ہے اس نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فی 6 ایام. یہ 6 ایام بھی سمجھانے کے لیے کیا، ورنہ وہ 1 سیکنڈ میں سب کچھ کر سکتا تھا. یہ رب العالمین. اور بنا دی اس میں پہاڑ اوپر اس کے زمین کے اوپر، اور ان میں پھر برکتیں ڈال دی. کانے ہیں زمین میں، کھیتی ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، نہریں ہیں. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اندازہ لگا دیا، مقرر کر دیا اس میں انسان کی غذاؤں کا 4 دنوں میں. یہ اگلے جو 4 دن ہیں سوال للسائلین، وہ برابر ہے سائلین کے لیے. پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف. یہ دوبارہ ہوتا ہے نا، سنو پہلے کیا ہوتا ہے بلڈنگ کھڑی ہو گئی، پھر کیا ہوتی ہے تیاری، پلستر، فرش ہوتا ہے نا. پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، وہ دھواں تھا. پھر اسے اور زمین کو کہا آ جاؤ، خوشی کے ساتھ یا مجبوری کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم خوشی کے ساتھ آتے. آسمان نے کہا میں بھی تابعدار، زمین نے کہا میں بھی تابعدار. سبحان اللہ. پھر کر دیے انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں. اب کل 6 دن بن گئے. اور وہی کی ہر آسمان میں اس کے حکم کی. اور ہم نے خوبصورت کیا، التفات آ گیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ. ذالک تقدیر العزیز العلیم. زجر ما تخفیف دنیاوی، ڈانٹنا ہے. پھر اعراض کیا، پھر اعراض کیا. بس کہہ دو میں نے تمہیں ڈرایا ہے عذاب سے مثل عذاب عادی اور سمودیوں کے، جب لائے ان کے پاس ان کے رسول آگے، آئے ان کے پاس ان کے رسول آگے اور پیچھے سے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ. کہنے لگے اگر چاہتا ہمارا رب البتہ اتارتا فرشتوں کو
بس بے شک ہم تو ساتھ اس کے کہ تم اس توحید کے ساتھ جس کے ساتھ بھیجے گا، ماں سے مراد توحید، ہم تو انکار کرنے والے۔ فرما بہر العادی، تکبر کیا زمین میں ناجائز طور پہ، اور کہنے لگے کون سخت ہے ہم سے زیادہ، کون سخت ہے باعتبار طاقت کے؟ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا، وہ زیادہ سخت ہے ان سے باعتبار طاقت کے، اور تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ ضد کے ساتھ انکار کرتے۔ پھر بھیجا ہم نے ان پہ سخت تند ہوا کو نحوست کے دنوں میں، تاکہ ہم چکھائیں انہیں ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور حالانکہ وہ مدد نہیں کی جائے۔ اور بہرحال سمودی، پس ہم نے ان کی رہنمائی کی، ہدایت کا راستہ دکھایا، پھر انہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں، پھر پکڑ لیا ان کو عذاب کی چیخ نے، ذلت والے عذاب کی چیخ نے۔ سمجھی بات؟ پکڑا انہیں عذاب کی کس نے؟ کس؟ جو ذلیل کرنے والے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کو انہوں نے کمایا۔ اللہ اکبر۔ ویسے سائقہ کا معنی بجلی بھی ہوتا ہے، اچھا، بس پکڑا ان کو ذلت والے عذاب کی کس نے؟ جی بسبب اس کے کہ انہوں نے کمایا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ شرک سے اور گناہوں سے بچتے تھے۔ کتنا رہ گیا جی یہ پارہ؟ جی کتنے رکوع ہو گئے؟ نہیں کل کتنے رکوع ہیں؟ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا بفضلک و برحمتک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔ انشاءاللہ بھائی